بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جی ایس ڈی جی پون ورلٹی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ آپ نے نہیں دیکھی تو پھر آپ کو اس ویڈیو کی کافی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو پچھلی ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اگر آپ کے پاس پچھلی ویڈیو موجود نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک ڈالا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے OLT کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے لین کارڈ کو آئی پی دیں گے 192.168.100.100، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اپنے براؤزر کو آپ آئی پی دیں گے 192.168.100.1۔ تو جب 100.1 آپ اوپن کریں گے OLT کا ویب پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ یہاں پہ روٹ یوزر ہے اور ایڈمن پاسورڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوزر روٹ ہے، پاسورڈ ایڈمن ہے۔ لاگ ان کریں اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا کہ کچھ ONTs ہم نے کنفیگر کی اور ان کو آٹو ڈسکوری میں سے اٹھا کے اتھینٹیکیٹ کروایا، اور اس کے بعد ہم نے ورچوئل پورٹس ایڈ کروائیں۔ تو اب ہم اس OLT میں یہ سمجھیں گے، اس ویڈیو میں یہ سمجھیں گے ہم کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور OLT تمام کنفیگریشن آٹومیٹکلی کرتی رہے۔ جب بھی ہم ONU صرف اپنی پاور پوری کرتے ہیں فائبر پہ اور پکٹیل لگاتے ہیں اور ONU کے اندر پکٹیل لگائیں گے تو ONU فوراً اتھینٹیکیٹ بھی ہو جائے، اس کی پورٹس بھی آٹومیٹکلی اسائن ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آٹو ڈسکوری میں تو ONU آتے ہیں، مگر اتھینٹیکیشن لسٹ میں آٹومیٹک کیسے آئیں گے، اس کے لیے آپ ایڈوانس سب سے پہلے تو میں ان ONUs کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ تمام کے تمام ONUs میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ایک ایک کر کے۔ آپ کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تمام ONU ڈیلیٹ کرنے ہو تو بیچ کانفگ پہ کلک کریں، یہاں سب ONUs کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، تمام ONUs آپ کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اور دیکھتے ہیں کہ آٹو ڈسکوری میں دوبارہ ONUs آ گئے ہیں۔ جی بالکل آٹو ڈسکوری میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانس سیٹنگ میں پون مینجمنٹ میں ہم نے پون سیٹنگ کے اندر آٹو ڈسکوری آن کیا ہوا تھا۔ اگر میں پون 2 پہ بھی ایسے ہی آن کرنا چاہوں تو صرف یہ بٹن دبانے سے آپ کی آٹو ڈسکوری آن ہو جائے گی، ONU آٹومیٹکلی ڈسکور ہو جائیں گے۔ اگر ONU ڈسکور نہ ہو تو آپ کو مینولی ہر ONU کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، جیسے یہاں سے ایڈ ONT کریں اور اس کا سیریل نمبر یا پھر جس بھی طریقے سے آپ LOID سے آتھرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا سیریل نمبر سے، تو آپ مینول یہاں پہ سلیکٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو آٹومیٹک کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایڈوانس سیٹنگ میں پون مینجمنٹ میں آپ جائیں گے، پون سیٹنگ میں جائیں گے۔ پون سیٹنگ میں آپ کو آٹو ڈسکور کا تو آن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ اتھینٹیکیشن ٹائپ ہے، پون 1 کے سامنے اتھینٹیکیشن ٹائپ میں مینول لکھا ہوا ہے، میں اس کو چینج کروں گا۔ سامنے سیٹنگ کا لنک ہے، اس کو میں جیسے ہی دباؤں گا یہاں سے مینول سامنے آتا ہے، اس کو آٹو پہ کلک کروں گا، اور اس کے بعد یہاں سے آپ لائن پروفائل جو ہم نے کل کریٹ کیا تھا وہ اسائن کریں گے، اور اس کے بعد سروس پروفائل جو ہم نے کل کریٹ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں وہ اسائن کریں گے۔ اگر آپ کو لائن پروفائل اور سروس پروفائل کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پچھلی ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیے، سمجھیے، آپ کو انتہائی آسانی سے سمجھ آ جائے گا
کہ لائن پروفائل اور سروس پروفائل کیسے بناتے ہیں۔ آپ ان دونوں کو اسائن کریں، آٹو یہاں سے کلک کریں اور اپلائی کا بٹن دبا دیں۔ جیسے ہی آپ اپلائی کا بٹن دبائیں، او این ٹی ٹیبل میں آپ کے تمام ڈسکور ہوئے او این یو تمام کے تمام اتھینٹیکیشن لسٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیے او این یوز آن لائن آنا شروع ہو گئے، اور میں ایک دفعہ ریفریش کرتا ہوں پیج کو، آپ کو تمام او این یوز آن لائن نظر آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ آٹو اتھینٹیکیٹ کروا دیا ہے او این یوز کو، تو آپ کا جب بھی کبھی -1 پہ او این یو لگے گا اور پاور اس کی پوری ہوگی، جیسے -11 سے لے کے -24 تک اگر آپ رکھیں گے فائبر کی پاور کو، تو او این یو کے ساتھ لگاتے ہی وہ آٹومیٹکلی اتھینٹیکیٹ ہو جائے گا۔ ان کے نام وام آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو یہ تمام اتھینٹیکیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ان پہ میں نے کچھ چینجنگ کی ہے، ان کی کنفیگریشن او این ٹیز کی اس طریقے سے کی ہے کہ کچھ جو یوزر ہیں ہمارے وہ وی لین 3012 پہ ہیں، اور کچھ یوزر جو ہیں وہ وی لین 3013 پہ ہے، 3013۔ تو ان سب کو کیسے ہمیں آٹومیٹکلی اسائن کروانا ہے ان تمام او این یوز پہ، ان دو وی لینس کو ہم ٹیگ کروائیں گے، اور آئندہ جو بھی او این یو لگے گا وہ آٹومیٹکلی ایک تو ڈسکور بھی ہو جائے گا، اور 3012 اور 3013 وی لین جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسائن بھی ہو جائے گی، ٹیگ بھی ہو جائے گی۔ آپ صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ او این ٹی کے ویب پیج میں جائیں گے، او این یو کے ویب پیج میں جائیں گے، اور وہاں پہ اپنی وی لین ڈالیں گے اور یوزر اور پاسورڈ ڈالیں گے، آپ کا او این یو کنیکٹ ہو جائے گا۔ او ایل ٹی میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ایک دفعہ لگائیں اور اس کے بعد بس او این یو لگاتے رہیں اور ان کو کنفیگر کریں اور چلتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں او این یو تو آٹومیٹک ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا تمام او این یوز آن لائن آ چکے ہیں۔ ہم ورچوئل پورٹ میں جائیں گے تاکہ ہم 1 یا 2 ورچوئل پورٹ جو ہے اس کو آٹو کنفیگر کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لائن پروفائل کیسے بنانا ہے، سروس پروفائل کیسے بنانا ہے۔ اگر ہمیں آٹو اتھینٹیکیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں لائن پروفائل میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ 6 او این یو بائنڈ ہیں اس وقت، تو تمام کے تمام لائن پروفائل 0 اور سروس پروفائل فیصل پہ کنیکٹڈ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ میں او این ٹیز تمام او این ٹیز کو ایک دفعہ پھر ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آٹو اتھینٹیکیٹ کا جو آپشن ہے اس کو میں مینول کرتا ہوں، اپلائی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد او این ٹی ٹیبل میں سے تمام او این ٹیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ او این ٹیز موجود ہوں اور یہ والے پروفائل آلریڈی بائنڈ ہوں تو آپ اپنے پروفائل میں چینجنگ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پہ بائنڈ ٹائم 0 ہوگا تو آپ چینجنگ کر پائیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی 6 او این یوز جو ہیں وہ بائنڈ ہو چکے ہیں، لائن پروفائل میں بھی 6 او این یوز بائنڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ بائنڈنگ ختم کرنی۔ بائنڈنگ کس طرح سے ختم ہوگی؟ او این یوز کو ڈیلیٹ کریں گے۔ او این یوز کو اگر آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے او این یوز تو چونکہ آٹو اتھینٹیکیٹ کیا ہوا تھا دوبارہ واپس آ جائیں گے، پھر دوبارہ آن لائن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اس لیے میں نے پون مینجمنٹ میں، پون سیٹنگ میں اس کو آٹو اتھینٹیکیٹ کو مینول کروا دیا ہے۔ تو او این ٹیز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، وہی طریقہ ہے، ایک ایک کر کے کرنا ہے تو ڈیلیٹ یہاں سے کر لیں، اور اگر بیچ کانفگ میں تمام کے تمام آپ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، یہ تمام او این ٹیز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے اگر ٹیمپلیٹ میں لائن پروفائل میں دیکھیں آپ کا کوئی او این یو بائنڈ نہیں ہے، سروس پروفائل میں کوئی او این ٹی بائنڈ نہیں ہے۔ لائن پروفائل میں ہمیں چینجنگ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لائن پروفائل کے آگے ویو ڈیٹیل میں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ہی جیم پورٹ آئی ڈی ہم نے ڈالی ہے، ایک ہی ٹی کاؤنٹ ہے، اور اس پہ ہر وی لین کو میپنگ آئی ڈی کے ساتھ میپ کیا ہوا ہے۔ میپنگ آئی ڈی 0 میں وی لین 3011 ہے، میپنگ آئی ڈی 1 میں وی لین 3012 ہے، مگر یہ سب کی سم
जेम पोर्ट आईडी 1 में मौजूद हैं। हम ये करते हैं कि हम इसमें से अपनी डिज़ायर्ड VLANs जो हमें ऑटो असाइन करवानी है उनको डिलीट कर देते हैं। जैसे 3012 मुझे चाहिए और 3013 चाहिए, इन दोनों पे मेरे तमाम यूज़र हैं, इस वजह से मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 3012 को डिलीट किया, अप्लाई किया, 3013 को डिलीट किया, अप्लाई किया और एक दफ़ा सेव ऑल का बटन दबा दें। अगर आप इससे पहले नया जैम प्रोफाइल क्रिएट करना चाहें, जैम पोर्ट क्रिएट करना चाहें तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। आप एक दफ़ा सेव ऑल करवा के बाहर निकल आएँ और दोबारा व्यू डिटेल में जाएं, देखें आपकी VLANs मौजूद नहीं हैं, मैपिंग आईडीज़ जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब आपको ये करना है कि ऐड जैम पोर्ट में एक और जैम पोर्ट ऐड करनी है। जैम पोर्ट 1 जो है वो ऑलरेडी मेरी एडेड है, इस वजह से मैं जैम पोर्ट 2 ऐड कर रहा हूँ। टी काउंट वही रहेगा, चूँकि उसमें DBA प्रोफाइल है, उसको चेंज हमें नहीं करना। VLAN मोड यही रहेगा। मैपिंग आईडी दोबारा से शुरू होती है, आप अपनी मर्ज़ी की भी लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 0 से शुरू हो सकती है मैपिंग आईडी। इसमें यह होगा कि जैम पोर्ट आईडी 2 हो जाएगा और मैपिंग शुरू से 0। अच्छा, इसमें 3012 जो है वो मैं VLAN आईडी डाल देता हूँ, अप्लाई का बटन दबाता हूँ। आपको नज़र आएगा कि जैम पोर्ट एक और क्रिएट हो चुकी है जिसका आईडी 2 है। इसी तरह से एक और VLAN के लिए, जैसे 3013 के लिए मैं एक और जैम पोर्ट क्रिएट करता हूँ, ऐड जैम पोर्ट, और 2 मैं पहले बना चुका हूँ, 3 बनाते हैं। टी काउंट वही रहेगा, VLAN और मैपिंग आईडी फिर दोबारा 0 से शुरू, चूँकि जैम पोर्ट बदल चुकी है। हर जैम पोर्ट में आप 7 मैपिंग आईडीज़ डाल सकते हैं। तो 3 नंबर जैम पोर्ट आईडी में मैं मैपिंग आईडी 0 लगा रहा हूँ और VLAN देता हूँ 3013। अप्लाई का बटन दबाते हैं। आपकी ये 2 जैम पोर्ट्स जो हैं वो नई क्रिएट हो चुकी हैं और 3012 और 3013 अब इनके अलावा कहीं भी मौजूद नहीं है, अपनी अपनी जैम पोर्ट में मौजूद हैं दोनों। तो सेव ऑल चेंजेस का बटन दबा के इसको एक दफ़ा सेव कर लें। आपका लाइन प्रोफाइल चेंज हो चुका है। अब आपको ONTs को बाइंड करवाना है, दोबारा ऑटो ऑथेंटिकेट करवाना है। पॉन सिस्टम, पॉन मैनेजमेंट में जाके, पॉन सेटिंग में जाके, पॉन 1 के सामने ऑटो ऑथेंटिकेशन टाइप के नीचे सेटिंग का बटन दबाएं, मैनुअल को ऑटो करें, लाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करें, सर्विस प्रोफाइल जो हमने बनाया था उसको सेलेक्ट करें, अप्लाई का बटन दबा दें। आपके तमाम ONTs जो हैं वो दोबारा रजिस्टर्ड हो जाएंगी। ये देखिए आपकी 1 2 3 और 3 6 ये तमाम ONTs रजिस्टर्ड होना शुरू हो गई हैं, ऑथेंटिकेट हो चुकी हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं तमाम ONUs। हमें सिर्फ वर्चुअल पोर्ट अब ऐड करनी है जो ऑटोमेटिक होगी। वर्चुअल पोर्ट पे क्लिक करके, वर्चुअल पोर्ट लिस्ट में नहीं, उसके साथ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट है, यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ऐड करवाएंगे। एक टेम्पलेट हम करवाएंगे VLAN 3012 के लिए और एक टेम्पलेट हम करवाएंगे VLAN 3013 के लिए। तो पहला 3012 के लिए हम टेम्पलेट ऐड करते हैं, ऐड का बटन दबाएं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट के नीचे ऐड का बटन दबाएं, ऑन पोर्ट सेलेक्ट करें। ये नॉट कंसर्न नहीं है, जैम पोर्ट हमें खुद बतानी है कौन सी जैम पोर्ट है। जैम पोर्ट हमने 2 बनाई थी, VLAN 3012 के लिए बनाई थी और सेम वही तरीका हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। अप्लाई का बटन दबाएंगे। ये एक हमारी वर्चुअल पोर्ट जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। वर्चुअल पोर्ट में आप देखें आपके तमाम ONUs, 1 नंबर ONU ये ID 0 है उनकी की, ये 2 3 4 5 6 के 6 ONU की VLAN 3012 जो है वो टैग हो चुकी है इन ONUs पे। अब हम दूसरी VLAN 3013 वाली, इसमें मैं दिखाता चलूँ। जैसे ही आप ये टैग करेंगे, ऑटो ऑथेंटिकेट करेंगे, वर्चुअल पोर्ट्स आपकी असाइन हो जाएंगी। जैसे ही आपके 3012 के तमाम यूज़र अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखें अभी 3012 के आए हैं, अभी 3013 के जब आएंगे वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उसको टैग नहीं करवाएंगे। आप दोबारा OLT में देखें,
آٹو کنفیگریشن ٹیمپلیٹ میں ایک اور ٹیمپلیٹ ایڈ کریں 3013 کے لیے. 3013 کے لیے پون 1 ہے اور جمپ پورٹ ہم نے بنائی تھی 3 نمبر 3013 کے لیے. تو وی لین میں 3013 لکھتے ہیں اور ٹرانسلیٹ سیم اسی طرح اپلائی کا بٹن دبائیں گے. آپ کی تمام او این یوز کی وی لین 3013 بھی ایڈ ہو چکی ہے. تو یہ طریقہ تھا آپ کو آٹو پورٹ ایڈ کرنے کا. اور وی لین 3013 کے یوزر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے تمام یوزر وی لین 3013 کے بھی آن لائن ہو چکے ہیں. تو دوستو اب یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اس او ایل ٹی کے ساتھ کوئی بھی او این یو پون 1 میں اٹیچ کریں گے, یہ پون 1 آپ کو نظر آ رہی ہے 6 رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. جب بھی آپ پون 1 پہ کوئی اور نیا او این یو لگائیں گے, جیسے ہی آپ پکٹیل لگائیں گے اس کی او این یو یہاں پہ فوراً اتھینٹیکیٹ ہو جائے گا اور آن لائن ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی ورچوئل پورٹ بھی آٹومیٹکلی 3012 اور 3013 اس او این یو پہ ایڈ ہو جائے گی. آپ کو یہاں پہ نظر بھی آئے گی. یہ او این ٹی 0 ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہاں پہ ہماری تمام او این یوز کی پورٹس ورچوئل پورٹس اسائن ہو چکی ہیں. پیج چونکہ 10 انٹریز کا ہے, میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں 50 انٹریز کا, تو آپ کو باقی کے او این یو بھی نظر آ جائیں گے. اور وی لین 3012 کے 6 انٹریز اور 3013 کی 6 انٹریز. اسی طرح سے جیسے ہی آپ کا چھٹا او این یو 7واں او این یو لگے گا, یہاں پہ آپ کو نئی ورچوئل پورٹس جو ہیں اس او این یو کی وہ بھی مل جائیں گی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, امید ہے انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی مزید ویڈیوز بنا کے بتاتے رہیں گے. ان 2 ویڈیوز کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی کہ جی پون او ایل ٹی جے ایس ڈی کی کس طریقے سے کام کرے گی. آپ خود انتہائی آسانی کے ساتھ کنفیگر کر پائیں گے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, آپ ہمیں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی سروس کے لیے حاضر ہیں. تو اب تک کے لیے خیال رکھیے گا اپنا, اور اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس کے باقی فیچرز اور ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے. ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیے, سبسکرائب کرتے رہیے, اور آئندہ آنے والی ویڈیو سے کنیکٹڈ رہیے.